الحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، گزشتہ درسوں میں نماز کے اہم مسائل بیان ہو رہے تھے۔ آج کے درس میں بھی نماز کے حوالے سے چند اہم مسائل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو سائل نے سوال یہ کیا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والا رکوع کیسے کرے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ یاد رکھیں، بیٹھ کر نماز پڑھنے والا رکوع اس انداز سے، ایسے طریقے سے کرے کہ اس کا سر اتنا جھکا ہوا ہو کہ گھٹنوں کے برابر ہو جائے۔ تو یہ ہے طریقہ اس شخص کے لیے جو بیٹھ کر نماز پڑھنے والا ہو، تو رکوع اس انداز سے کیا جائے کہ سر جو ہے گھٹنوں کے برابر ہو۔ اب اسی طرح ایک سائل نے یہ سوال کیا کہ رکوع کے بعد یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، تو کیا یہ نماز کے اندر پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں، یہ دعا احادیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ فرائض کے اندر تو امام صاحب جو ہیں مقتدیوں کی رعایت رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھیں۔ اگر مقتدی اکتا رہے ہوں یا اس طرح کا اندیشہ ہو، یعنی نماز لمبی ہونے کا، تو پھر یہ نہ پڑھے جائیں۔ لیکن اگر جلدی سے یہ الفاظ، یہ کلمات پڑھے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن امام کے لیے خاص طور پر اس بات کا دھیان کرنا ضروری ہے کہ جو یہ کلمات ہیں، ان کے پڑھنے سے اگر مقتدیوں کو اکتاہٹ ہو رہی ہے تو پھر یہ نہ پڑھے جائیں، کیونکہ یہ اضافی یعنی ثواب کے کلمات ہیں، ان کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ البتہ نوافل کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، اور نوافل کے اندر کثرت کے ساتھ ایسے کلمات جو ہیں پڑھنے چاہیے، وہ زیادہ ثواب کی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سجدہ زمین پر صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، تو وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، یعنی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے کسی بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے۔ تو ان کے لیے سجدے کا حکم یہ ہے کہ سجدہ جو ہے اشارے کے ساتھ کیا جائے، یعنی بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آگے کوئی تختہ وغیرہ رکھ لے اور اس کے اوپر سر رکھ لے سجدے میں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے فقہاء اکرام نے آسانی کے طور پر یہ بات باقاعدہ طور پر احادیث نبویہ کی روشنی میں لکھی ہے کہ وہ اشارہ کر لے، اس کا سجدہ ہو جائے گا، یعنی اشارہ کر لینے سے جو ہے سجدہ ادا ہو جائے گا، اور اشارہ کر لینا کافی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، بہت سارے لوگ اس بارے میں مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سجدے میں جو کوہنیاں ہیں، کوہنیاں یہ اتنی زیادہ پھیلا لیتے ہیں، بالخصوص جماعت کے دوران، کہ ساتھ والے جو دائیں بائیں مقتدی کھڑے ہوتے ہیں ان کو سجدہ کرنے میں مشقت ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ کوہنیاں جو ہے رانوں کے ساتھ لگی ہوئی بھی نہ ہوں، لیکن اتنی نہ پھیلائی ہوئی ہوں کہ جس سے دائیں بائیں والے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو تنگی محسوس ہو۔ البتہ اگر انفرادی طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوہنیاں اگر پھیلا لی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس بات کا دھیان کرنا ضروری ہے کہ اگر جماعت کی صورت میں ہیں آپ تو پھر کوہنیاں زیادہ نہ پھیلائی جائیں،
اور ایسے انداز سے نماز پڑھی جائے تاکہ ساتھ والوں کو تکلیف نہ ہو۔ رہی بات کونیاں جو ہیں رانوں کے اوپر رکھنی چاہیے یا رانوں سے جدا رکھنی چاہیے، تو کونیاں جو ہیں رانوں سے جدا رکھنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو تو پھر کونیاں اگر رانوں کے اوپر رکھی ہوئی ہوں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے لوگ مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بالخصوص جو ہے عورتیں ہیں، عورتیں جو سجدہ کریں گی تو کس طرح کریں گی، اس کا طریقہ کار جو ہے اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ امام صاحب کے ہاں عورت جو ہے زمین پر سجدہ کرے اور اس انداز سے کرے کہ اس کی جو کیا نام ہے رانے ہیں، وہ کونیاں ہیں، وہ سب جو ہیں اپنی رانوں کے ساتھ چپکی ہوئی ہوں، یعنی کہ درمیان میں خلا نہ ہو۔ یعنی مرد اور عورت کی نماز کے درمیان میں ایک بنیادی طور پر فرق یہ بھی ہے کہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو اور اپنے چھاتی کو جو ہے اپنی رانوں کے ساتھ ملا کر سجدہ کرے، اور جو مرد ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پیٹ رانوں سے جدا ہو اور ایسے یعنی درمیان میں جگہ کھلی ہوئی ہو، خلا ہو، اس انداز سے سجدہ کرے۔ تو بہرحال یہ بنیادی طور پر ایسی باتیں ہیں جو ہر ایمان والے کی ضرورت ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے آپ کی خدمت میں جو پیش کیا ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوبارہ آسان سے الفاظ میں سمجھ لیں کہ عورتوں کے لیے سجدہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، کہ اس انداز سے سجدہ کیا جائے کہ زمین سے چپک کر سجدہ کیا جائے۔ اور اسی طرح ایک صاحب نے بڑا ہی قابل اہم اور قابل توجہ سوال کر دیا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے لوگ غلطی کا شکار ہوتے ہیں اور نماز ان کی ہو ہی نہیں ہو رہی ہوتی، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری نماز ہو گئی ہے، حالانکہ نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ کے اندر ناک اٹھا لینے سے نماز جو ہے مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، اور ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بار بار ناک ایک مرتبہ زمین پر لگا کر سجدے میں پھر اٹھا لیتا ہے، پھر لگا کر پھر اٹھا لیتا ہے، تو ایسا کرنا انتہائی برا ہے۔ لیکن وہ شخص جو سرے سے ناک زمین پر لگاتا ہی نہیں ہے سجدے میں، تو یاد رکھو اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ نماز دوبارہ لوٹائے گا، نماز دوبارہ پڑھے گا۔ اسی طرح پیشانی جو ہے اگر زمین کے اندر کے اوپر نہیں لگی ہوئی تو تب بھی نماز نہیں ہوگی، ایسی نماز کو لوٹانا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔